بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت حابیل اور قابیل کی داستان کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور یہ بھی کہ ایک سیریز انشاءاللہ اس کا آغاز کیا ہے، کل مزید آگے بڑھے گی کہ کون کون لوگ شیطان کے جبر کا اس انداز میں نشانہ بنے کہ یہاں تک کہ اس نے کسی نہ کسی کو بہکا کر ان کی جان لے لی، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل یا اور کچھ تصاویر بھی آپ کو ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ حسد، اس کی بنیاد مایوسی ہوتی ہے، اور یہ انسان کو ہر نہج تک لے جاتی ہے، ہر حد سے گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ابلیس بھی انتہائی مایوس تھا جب وہ تکبر میں مبتلا ہوا کہ وہ حضرت آدم سے بہتر ہے، تو اسی تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں زیادہ افضل ہوں، اور یہاں تک کہ لعین قرار پایا۔ اور پھر وہیں سے ابتدا ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام سے انتقام کی آگ نے اس کو شیطان بنا دیا، ہر حد سے گزر جانے والا شیطان۔ بہرحال آج کے واقعے پر آتے ہیں۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کل سارا عرض کیا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پہ قربانی پیش کی کہ دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ پتہ ایسے چلے گا کہ آسمان سے ایک شعلہ آئے گا، جس کی قربانی جل جائے گی، اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہے۔ دونوں بھائی کھڑے ہیں، عجب نہیں کہ بس یہی کوئی مقام ہو۔ یہ جو آپ اس وقت مقام دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن بس اس کے ہی، کیونکہ اگر اس مقام سے باہر جائیں تو بڑا سا ایک علاقہ ہے جو کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ ایک سنگم بھی ہے، جہاں پر آپ ڈیماسکس شام میں کھڑے ہوتے ہیں، سامنے لبنان کی سرحد ہوتی ہے، اس طرف جو ہے وہ فلسطین ہوتا ہے۔ تو بس یہی عجب نہیں کہ یہی کئی مقام ہو جہاں روئے زمین پر پہلا اس طرح کا ہائی پروفائل واقعہ پیش آ رہا ہو، اور یہ ایگزیکٹلی مقام کیا ہے آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ تو قربانی حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ سے دور ہے، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رجوع کرتا، توبہ کرتا، اصلاح کرتا، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ قابیل نے شیطان کی راہ اپنائی، ابلیس کی مانند اس نے بھی شیطانی صفت اپنائی۔ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا، سگا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا، اور خون سے خون کی محبت ایک طے شدہ عمل ہے، یہ تو ایک فطری عمل ہے، لیکن حسد اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ بھائی سے بھائی کی محبت، بے شک وہ دونوں نبی کے بیٹے ہوں، اس کو صرف خراب نہیں کر دیتا بلکہ اس حد تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی اتنا خطرناک، چونکہ یہ کوئی مطلب یہ تو قرآن میں درج واقع ہے نا، اس کی سند ہے، تو یعنی حسد اس حد تک خطرناک معاملہ ہے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ بہت ساری لکڑیاں ایک کر کے جمع کرتے رہیں اور پھر آگ لگا دیں، ختم ہو گیا نا سارا معاملہ۔ تو کہا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، خون سفید کر دیتا ہے، عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اور جب ان سب کے ساتھ ساتھ شیطان کا وسوسہ بھی ہو تو پھر اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ قابیل نے کیا کہا۔ قابیل نے کہا، اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے سگے بھائی حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ یہ کہا قابیل نے حابیل سے، حالانکہ طے ہوا تھا کہ قربانی دیں گے اور جس کی قربانی قبول ہو گئی بس پھر معاملہ ختم، قتل کر دوں گا۔ حابیل ششدر رہ گئے کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے حابیل کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا، مزید یہ کہ زمین پر یہی دو بھائی تھے، اور حضرت آدم نے بحکم خدا ظاہر ہے بتانا تھا کہ بھائی کون اگلا کون نائب کون ہوگا۔ حابیل کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے پہلے اب زمین نے کسی انسانی خون کا مزہ نہیں چکھا تھا، مزہ ان دا سینس کہ اس سے پہلے زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اس پہ کسی انسان کا خون بہے۔ اب حضرت حابیل نے بہت صبر سے، بہت تحمل سے ان سے کہا کہ بھائی تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ ساتھ میں یہ بھی کہا، اگر تم نے مجھ بے گناہ پر انتقام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا بھی تو بھی میرا ہاتھ کبھی تم پر نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ بھی کہا حضرت حابیل نے، یہ بھی کہا، کیا عظمت ہے حضرت حابیل کی، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور اسی ڈر اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری قربانی بھی قبول کی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اے قابیل، اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم دنیا میں
اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. یہ وارن بھی کیا. لیکن ہم نے کلرز کیا تھا کہ شیطان کا یہ پہلا باقاعدہ وار ہے. قابیل کو شیطان کی مانند کچھ سجائی نہ دے رہا تھا. شیطان اس کے دل میں مسلسل وسوسے ڈال رہا تھا. قابیل تو کیا حابیل کی خلافت کے تحت, مطلب وہ یہ ذہن میں ڈال رہا تھا کہ قابیل تم کیا کرو گے, آج اگر یہ بات مان لو گے حابیل کی, تو کیا حابیل کی خلافت کے تحت زندگی گزارو گے؟ قابیل تمہاری نسل کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے بھائی حابیل کی نسل کے لوگوں سے تانا سنیں گے, کہہ رہے تم تو ایک ریجیکٹڈ فرد کی نسل ہو. یہ اس طریقے سے شیطان اپنا کام ڈالتا ہے کہ یہ سوچو آگے کیا ہوگا, سوچو آگے کیا ہوگا. بہرحال یہ خیالات قابیل کے دماغ میں گھوم رہے تھے. شیطان قابیل کو مسلسل بھڑکا رہا تھا. آہستہ آہستہ قابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. قابیل نے, یہ روئے زمین پر پہلی اس طرز کی واردات ہو رہی ہے, قابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. شدید ترین غصے کے عالم میں قابیل نے قریب پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کو اٹھایا, پوری قوت سے اپنے بھائی حابیل کے سر پر دے مارا. یہ دنیا کے پہلے مظلوم کی چیخ بلند ہوئی. فوارے کی طرح ابلتے خون نے نہ صرف حابیل کو خون آلود کر دیا, بلکہ اس کے خون کی چھینٹیں عجب نہیں کہ قابیل کے منہ پر بھی پڑی ہو. ایک لمحے کے لیے شاید بھائی کی محبت نے جوش مارا ہو کہ ارے یہ کیا کر دیا, لیکن اسی لمحے شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا کہ دیکھ تجھے سکون اسی وقت ملے گا جب تو اپنے بھائی کو مکمل سزا دیکھا. دیکھ کہ اگر زندہ بچ گیا تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. پھر کیا تھا, اندھا گونگا بہرا قابیل پتھر لے کر زمین پر تڑپتے اپنے بھائی پر پل پڑا. حابیل کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں. فریاد کرتا رہا کہ مجھے مت مارو, مجھے مت مارو. ہر فریاد کے ساتھ سنگ دل قابیل پھر سر کچلتا رہا. حابیل کی فریادیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں, مگر قابیل کا ہاتھ تھا کہ تھمتا نہیں تھا. بالآخر چیخیں بند ہو گئیں. حابیل کا ہاتھ تب تک نہ رکا جب تک شیطان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کام کر کے وہاں سے روانہ نہیں ہو گیا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. وہ یہ کروا دیتا ہے, اس حد تک کام کروا دیتا ہے, اس حد کہ انسان اپنے سگے بھائی کو, یعنی ابھی آج ایک چھوٹا سا جو واقعہ ہوا تو مجھے سارے بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ خون کے کچھ قطرے دیکھے تو ہمیں چکر آنا شروع ہو گئے وغیرہ, ہمیں گرنا شروع ہو گئے. یعنی چھوٹا سا واقعہ ہے نا, کوئی کچھ اس وقت کچھ ہے ہی نہیں نا اس کے مقابلے میں. یہاں سگے بھائی کا خون دیکھ رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, خون بہ رہا ہے, خون بہا بھی یہ رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے مت مارو. جتنا وہ چیخ رہا ہے, جتنی وہ منت کر رہا ہے, یہ اتنا ہی مزید مار رہا ہے. حسد اور شیطان. روئے زمین پر پہلا قتل ہو گیا. یہ جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت حابیل کی قبر ہے. ملک شام میں واقع, ڈمیسکس میں واقع یہ ہے حضرت حابیل کی قبر. ان کا مدفن, ان کا یہ ہے جائے مدفن جہاں پر آج بھی لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر وہ وہاں پر اس قبر کو دیکھتے ہیں. یہ روئے زمین کی پہلی, یعنی اگر اس اعتبار سے کہا جائے کہ روئے زمین کی پہلی قبر تو بھی غالباً غلط نہیں ہوگا, چونکہ پہلا قتل روئے زمین پر یہ ہوا تھا. ملک شام میں یہ واقع ہے. اب یہ اس کا بیرونی منظر ہے اسی مقام کا, اور یہ ایک چھوٹا سا ایک گنبد, اور یہاں لوگ جوق در جوق جاتے رہتے ہیں. ایک پہاڑی علاقہ ہے اور تمام مذاہب کے, بالکل بالکل بلا تفریق سب وہاں پر جاتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ اس کی زیارت کرتے ہیں. اب اسے احساس ہوا قابیل کو, جب شیطان چلا گیا, اپنا کام پورا کر کے چلا گیا, اب قابیل کو احساس ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے اکلوتے بھائی کی جان لے لی. اب دل میں کچھ جذبات میں تغیر پیدا ہوا, لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی. اب شیطان جا چکا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس منظر کا کیا انجام ہوگا, لیکن میں نے علماء کرام سے سنا کہ روز محشر یہ بھی ہوگا کہ انسان کوئی غلط کام کرے گا اور پھر جب اس پہ پکڑ ہوگی تو انسان کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ شیطان نے بہکایا تھا. اور شیطان ذمہ نہیں لے گا, وہ کہے گا میں تو دل میں صرف وسوسہ ڈال سکتا تھا, میں نے تھوڑی کوئی ہاتھ پکڑ کے گناہ کروایا تھا, میں نے تھوڑی کیا تھا, میں تو صرف وسوسہ ڈال سکتا تھا. تو اس انداز سے انسان بلیم گیم کر رہا ہوگا, اور شیطان بالکل اپنے طور پہ, ظاہر ہے وہ بھی اس بات سے بری ذمہ نہیں ہوگا, لیکن وہ موقف یہ اپنائے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کروایا, ذمہ دار یہ بھی ہے. یہ تھا زمین پر پہلا قتل, شیطان کے کارندوں کے ہاتھوں رحمان کے بندے کا پہلا قتل.
مجھے اکثر یہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ حابیل اور قابیل میں کون قتل ہوا اور کس نے قتل کیا. تو مجھے وہ میرے ٹیچر نے ایک ٹرک سمجھائی تھی کہ قاف سے قاتل، قاف سے قابل، تو قابیل قاتل. تو میں اس انداز سے یاد رکھ لیتا ہوں کہ قابیل قاتل. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اس معنی یاد ہو گیا تھا. جزاک اللہ. تو اس کے ساتھ ہی فرشتوں کی وہ بات پوری ہوئی جو ان کو جو جس وقت کہا گیا تھا کہ ایسا شخص ہوگا کہ زمین پہ خون ریزی ہوگی اور سارا کا سارا معاملہ. اب قاتل قابیل شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا. بھائی کی لاش پڑی ہے. کل تک یہ منظر تھا کہ بھائی سامنے کھڑا تھا، قابیل سامنے کھڑا تھا، دو چبوترے تھے، دونوں کی قربانیاں پڑی تھی. آج صورتحال مختلف ہے. آج قابیل زندہ کھڑا ہے، بھائی نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی ہے، اب بھائی کی لاش پڑی ہے. تو ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ اب یہ حضرت آدم دیکھیں گے، اماں ہوا دیکھیں گی، جب پتہ چلے گا کہ قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اپنا ہی بھائی قابیل ہے، کس درجے کا دکھ ہوگا. اب یہ ساری سوچ چل رہی ہے کہ ایک اور منظر نے جنم لیا. قابیل نے دیکھا، قابیل کی نظر ایک کوے پر پڑی. اور اگین بس یہیں کہیں کا منظر ہے. وہ کوا کیا کر رہا تھا؟ چونکہ روئے زمین پر اس سے پہلے کوئی انسان تو قتل ہوا نہیں تھا. قابیل دیکھ رہا ہے حابیل کی لاش پڑی ہے، کوا ایک مردے کوے کے ساتھ بیٹھا ہے اور جو زندہ کوا ہے وہ چونچ سے زمین کھود رہا ہے. قابیل حیرت سے اس منظر کو تک رہا ہے. قابیل نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے. قابیل دیکھتا جا رہا ہے، کوا یہ عمل انجام دیتا جا رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کوے نے اپنی چونچ سے زمین پر گڑھا بنایا. اس مردہ کوے کو اس گڑھے میں دھکیل کر مٹی برابر کر دی. تب اچانک جیسے قابیل کو ہوش آیا، اس نے جان لیا کہ اس کوے کو اللہ نے بھیجا ہے اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قابیل کو اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سکھائے. کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس وقت قابیل نے ایک سر داغ بلند کیا اور کہا وائے ہو مجھ پر، اس جانور کو تدفین کا طریقہ آتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اب یہ کرنا کیا تھا. اس کے ذریعے میں نے سیکھا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. بس قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کیا اور اس لعنت کو لے کر وہ بوجھل قدموں سے پلٹا کہ قیامت تک، کہا کہ قیامت تک اب جتنے بے گناہ قتل کیے جائیں گے کسی نہ کسی حد تک اس گناہ میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے علماء سنا کہ صدقہ جاریہ اگر ایک چیز ہے تو گناہ جاریہ بھی ایک چیز ہے. گناہ جاریہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر کسی چیز کا حصہ بنے اور پھر اس کے بعد تو ہر گناہ روئے زمین میں پتہ نہیں کون کب وہ گناہ کر رہا ہے اور کسی دوسرے بندے کی بھی بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. اس لیے کہ قتل کی ابتدا کرنے والا یہی قابیل تھا. تو بس شیطان کے بندوں کے ہاتھوں رحمان کے بندوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ پہلا قتل ہے. قرآن مجید میں اس طرز کے بہت سارے اور قتل کی داستانیں ہیں. پہلی داستان آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کل ایک اور داستان عرض کریں گے انشاءاللہ.